بات نہ ہوتی. وہ بنیادی طور پہ بی بی فاطمہ کے لیے تھا کہ ان کی وجہ سے جو بنی نوع انسان ہیں ان کی یقیناً شفاعت ہونی ہے. تو اسی سے تمسک رہتے ہوئے، اپنے آپ کو ایفلیٹ رکھتے ہوئے، اگر اس دن کی مناسبت سے جس کے لیے یہ شاندار ایونٹ سجایا گیا ہے، جس میں بنیادی طور پہ یہ دیکھنے کی اور یہ سمجھنے کی، یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے، جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہیں، اگرچہ گلگت بلتستان کی جو کے ٹریڈیشنز ہیں، ہمارے کسٹمز ہیں اور ہماری ثقافت جس طرح کی ہے، اس میں یقیناً یہ بات کہتے ہوئے کسی کو ذرا برابر مبالغہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر ثقافتی طور پہ اور معاشرتی طور پہ عورت کا ایک اچھا مقام ہے، اور ایک اچھا مقام ہم نے دیا ہے، دینے کی کوشش کی ہے ہمارے پرکھوں نے، ہماری ثقافت نے. لیکن جیسے جیسے دنیا کمرشلائزیشن کی ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے تو کچھ ناہمواریاں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں. ہماری بہن کو، بیٹی کو گھر سے نکلنے میں اور اس کمرشلائزیشن، اس ماڈرنائزیشن اور اس نئی جہد کی جو عہد کے نئے جہد ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر انداز میں سپلیمنٹ کرنے کے لیے یقیناً مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ اپنے ثقافتی اقدار پہ نظر ڈالیں تو عورت کو گھر کے اندر چادر اور چاردیواری کے اندر ایک بہترین مقام جو ہے ہماری ثقافت نے، ہمارے رسم و رواج نے دیا ہے. لیکن ہماری کوششیں یقیناً یہ ہونی چاہیے کہ اس دور کے نئے جہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے اپنے معاشرے کو، اپنی نسلوں کی اچھی پرورش کے لیے یقیناً بیٹی کا، ماں کا جو بنیادی کردار ہے وہ جہاں وہ نبھاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ آج کے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق جو مروجہ نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم کے اندر اس کو اتنا ہی برابر کا حصہ ملے، اس کو اتنا ہی برابر کا حق ملے جس کی اجازت جو ہے وہ اسلامی اقدار دیتے ہیں، ہمارا آئین دیتا ہے، ہمارے مروجہ قوانین دیتے ہیں، اور برابری کی لینس سے ان کو دیکھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان کو پرکھنے کی یقیناً ضرورت ہے. میں منتظمین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ جو انوائرمنٹ ہے تھوڑا سا حساس انوائرمنٹ ہوتا ہے اس طرح کی ایونٹس کو کنڈکٹ کرنے میں، گلگت بلتستان چونکہ چھوٹا سا ایریا ہے اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے خطوں کے اندر یقیناً اس طرح کے حساس موضوعات پہ اس طرح کے ایونٹس کو کنڈکٹ کرنا تھوڑا سا اگر ہم تھوڑے سے ماضی میں جاتے ہیں تو مایوب سمجھا جاتا تھا. لیکن جس انداز میں ادارے آج کل کام کر رہے ہیں اور جس انداز میں حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جس انداز میں کوشاں ہیں کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ کسی انداز میں بنیادی انسانی حقوق، بنیادی مذہبی حقوق سلب نہ ہوں. تو اس صورت میں جو ادارے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس کو عام سہل بنا کے عام آدمی تک پہنچا کے اس کو سینسٹائز کرنے کے حوالے سے ان کی جو کوششیں ہیں، ان کے لیے خراج تحسین بھی پیش کیا جانا چاہیے اور ان کو سراہنا بھی چاہیے. ان کو سپورٹیو رول اور آل آؤٹ سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے ہم سب کو. میں اگرچہ اس طرح کی تقاریر میں کبھی بھی اچھا نہیں رہا ہوں، میں صرف اتنی گزارش کرنے یہاں آیا تھا کہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے اندر یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا انسداد ہے، اس کو روکنے کے حوالے سے لیجسلیٹو میئرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. یقیناً جو بڑے معاشرے ہیں، اچھے معاشرے ہیں، ترقی یافتہ یا ترقی پذیر معاشرے ہیں، ان کے اندر پہلی کوشش کی جاتی ہے کہ لیجسلیٹو گراؤنڈز کے اوپر جہاں جہاں قانون سازی ریکوائرڈ ہو وہاں ویمن موافق قانون سازی کا جو ہے وہ راستہ فراہم کیا جائے اور قانون سازی میں خواتین کے حقوق کو اور ان کے اگینسٹ ہونے والی وائلنس کو روکنے کے حوالے سے لیجسلیٹو میئرز حکومت لے.
پہلی چیز یقیناً لیجسلیٹو میئرز، ابھی ہماری میڈم کلثوم نے آپ کو بڑے تفصیل سے بتایا کہ اس وقت حکومت گلگت بلتستان کی کوشش ہے کہ جس انداز میں ایک کنڈوسو انوائرمنٹ فراہم کیا جائے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، کہ وہ ترقی کی اس گاڑی کو، گلگت بلتستان کی ترقی کی اس گاڑی کو چلانے میں برابری کے پہیے کا کردار ادا کر سکیں۔ تو اس کے لیے جس انداز میں قانون سازی 4-5 جو گورننٹس ہیں، بنیادی لیجسلیشن کے جو مسودے ہیں، وہ کیبنٹ سے تقریباً آگے نکل چکے ہیں اور اسمبلی کے اندر نیکسٹ 1-2-3 سیشنز کے اندر وہ ہم لے کریں گے، انٹروڈیوس کریں گے اور انشاءاللہ پاس کریں گے۔ پاکستان کو بنیادی طور پہ قوانین کا پلیتھرا کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ انبار ہیں قوانین کے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہتر انداز میں قوانین کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ نے مل کے یہ کوشش کرنی ہے کہ گلگت بلتستان کے قوانین کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو رائٹ ہولڈرز اور ڈیوٹی بیئررز کا بنیادی فرض ہے، عوام اگر رائٹ ہولڈر ہے تو حکومت اور حکومت کے ادارے جو ہیں وہ ڈیوٹی بیئررز ہیں، تو اس درمیان برج کا کردار ادا کرنے کے لیے بہت سارے جانکار تنظیمیں ہیں، اچھے افراد ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور بہتر انداز میں جو قوانین اسمبلی سے پاس ہوں گے ان قوانین کی بہتر امپلیمنٹیشن اور اس کی انفورسمنٹ میں اپنا کردار ہم سب کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہماری صوبائی حکومت کا کردار ہے، ہم نے پچھلے سال آج ہی کے دن بحیثیت ممبر جو ہے وہ اوتھ لیا تھا۔ 26 نومبر کو ہمارا بحیثیت ممبر اوتھ ہوا تھا اور 2 دسمبر کو ہم نے بحیثیت صوبائی کابینہ کے ممبر ہم نے اوتھ لیا تھا، اور اس ایک سال کے عرصے میں ہماری کوششیں اوور آل گلگت بلتستان کی اس پروگریس کی جو ٹرانزیشن ہے، جو سیاسی ارتقاء ہے، جو ترقی کا ارتقاء ہے، جو دوسرے اقوام کے اندر برابری کا ارتقاء ہے، اس ارتقاء میں ہم نے آگے لے کے جانے کی اپنے انداز میں اپنی جو ہمبل کیپیسٹیز ہیں ان میں کوشش کی ہے۔ یقیناً اس میں کمیاں کوتاہیاں بھی رہی ہوں گی، لیکن اسی کے اندر بالکل یہاں پہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اکابرین موجود ہیں۔ جو پہلا فسکل سپیس پرووائڈ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس دفعہ کوشش کی کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو جو چیزیں کم و بیش انہوں نے پرپوز کی تھی کہ خواتین کو، نوجوانوں کو بہتر انداز میں اس سسٹم کے اندر شامل رکھنے کے لیے اور اس ترقی کے پائیدار ترقی کے پہیے کو آگے بڑھانے کے لیے جو پروجیکٹس انہوں نے پرپوز کیے تھے، ان میں سے کم و بیش 70 سے 80% پروجیکٹس ہم اپنی اس دفعہ کی فسکل سپیس کے اندر اے ڈی پی کے اندر ہم نے ریفلیکٹ کروا دی ہیں۔ یہاں پہ یقیناً ہمارے دوست جو ہیں اس بات میں مجھے سیکنڈ کریں گے۔ پہلی دفعہ تاریخی طور پہ ویمن ڈیولپمنٹ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تقریباً 75-80 کروڑ روپے کے جو ہیں وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یقیناً ان کی بہتر ایگزیکیوشن، ان کو زمین پہ اتارنے میں جس انداز میں ڈپارٹمنٹ کا رول ہے، ڈپارٹمنٹ کے اکابرین کا رول بنتا ہے، ہماری مانیٹرنگ کا بھی رول بنے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو بہتر انداز میں منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہماری بہنوں کا جو اس چیز کو بہتر انداز میں سینسٹائز کریں گی، وقتاً فوقتاً ہماری کمیاں کوتاہیاں اسی انداز میں ہمارے سامنے لے کے آنے کی کوشش کریں گے، اور ہم بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے لیجسلیشن کی بات کمپلیٹلی میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میڈم کلثوم فرمان جو ہیں وہ اس کے اوپر بہتر انداز میں روشنی ڈال چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کو برابری کی بنیاد کے اوپر نہ صرف لیجسلیچر کے اندر، ایڈمنسٹریشن کے اندر، اور جو یہاں پہ نظام ہے اس نظام کے اندر بہتر انداز میں اس پائیدار ترقی کے پہیے کو چلانے کے لیے ایک اچھا پہیہ بنانے کی کوشش جو ہم نے پہلے کی تھی، اس میں نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن کا گلگت بلتستان چیپٹر جو ہے فارملی نوٹیفائڈ ہو چکا ہے، اور وہ بہتر انداز میں جو ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کی طرف لے کے آئے گا، ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی ریکمنڈیشنز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو ریفلیکٹ اور ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں لیجسلیٹو میئرز میں، قانون سازی کے اندر اور پھر ایڈمنسٹریٹولی۔ ساتھ ہی ساتھ
پہلی دفعہ گلگت بلتستان اسمبلی میں جو ویمن کاکس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس کی بھی وہ ایک کوشش ہے کہ جو ہماری سسٹر لیجسلیچرز ہیں، پاکستان کی جو دوسری صوبائی اسمبلیاں ہیں، نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے، اس کے اندر جس انداز میں کاکس کا قیام ہے، کاکسز قائم ہیں، اور وہ بہتر انداز میں نہ صرف قانون سازی میں بلکہ قانون کی امپلیمنٹیشن کے اندر اور ایڈمنسٹریٹو مسائل کے اندر خواتین کو جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں ان کے انسداد کے لیے یہ اپنا کردار ادا کریں۔ یقیناً یہ ہماری بہنیں ہیں، پورے گلگت بلتستان کے طول و عرض میں بسنے والی بہنیں اور ماؤں کی نمائندہ ہیں اس ہاؤس کے اندر، آگسٹ ہاؤس کے اندر، اور بالکل اسی طرح جو خواتین ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گلگت بلتستان کے اداروں کے اندر جس انداز میں، جس ولولہ انگیز طریقے سے نہ صرف آپ کی نمائندگی کر رہی ہے تو ہمارے بھی چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے میڈم ہماری مبارکہ گل صاحبہ جو ہیں، وہ یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ میں صرف ان کو، میں آج کے اس فورم کی توسط سے ان کو داد دیتا ہوں، جس انداز میں لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا ایک دیرینہ کیس تھا، جس کو فور فرنٹ پہ رہ کے ٹارچ بیئرر کے طور پہ جس نے لیڈ کیا ہے، وہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ ایک خاتون تھی، اور بہتر انداز میں جہاں نیگوسیشن کی ضرورت پڑی انہوں نے نیگوسیشن کو اسٹیئر ہیڈ کیا، اور جہاں دھرنے کی ضرورت پڑی اور احتجاج کی ضرورت پڑی اس میں بھی یہ فور فرنٹ پہ رہے۔ تو اس بات سے ہم اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر انوائرمنٹ کنڈوسیو ہے خواتین کے لیے۔ اب کچھ جو جذبہ ہے اور کچھ ہمت خاتون نے گھر پہ بھی خود پیدا کرنی ہے، دفتر میں بھی خود پیدا کرنی ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بھی خود بھی کچھ تھوڑا حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، مجھ میں اور میرے کاؤنٹر پارٹ کے اندر، میل کاؤنٹر پارٹ کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم خود انڈورس کریں اور اس کو لے کے آگے بڑھیں تو یقیناً معاشرے کی ناہمواریوں کو اور معاشرے کی تلخیوں سے ہارنا آپ کو نہیں سیکھنا پڑے گا۔ ابھی میری ایک بہن نے یہاں پہ بڑی اچھی بات کی کہ ہم معاشرے کی تلخیوں سے ہارنا ہم نے نہیں سیکھنا، کیونکہ گلگت بلتستان پچھلے 70 سال سے ایک ٹرانزیشن میں ہے۔ اپنے جو سیاسی ارتقاء کا یہ ایک ٹرانزیشن ہے، پولیٹیکلی بھی ہم ٹرانزیشن میں ہیں، کانسٹیٹیوشنلی بھی ہم ٹرانزیشن میں ہیں، جہاں ایڈمنسٹریٹولی ہم ٹرانزیشن میں ہیں۔ ہم اپنے 7ویں یا 7ویں کووننٹ پہ ہیں۔ 1947 1 نومبر سے لے کے آج 26 نومبر 2021 تک ہم یقیناً ٹرانزیشن میں ہی ہیں اور بہتری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو بہتری کی طرف جو یہ ہمارا رخت سفر ہے، اس کے اندر یقیناً پچھلی 2 دہائیوں کے اندر ہماری جو خواتین ہیں ان کا کردار زندگی کے ہر شعبے کے اندر کلیدی رہا ہے۔ اگر وہ کسی شعبے میں اپنا کردار ادا نہ بھی کر سکی ہیں بوجہ کسی وجہ سے، معاشرے کی ناہمواریوں کی وجہ سے، تو ان کا کردار گھر پہ اس لیے کلیدی رہا ہے کہ اگر میری والدہ نے بذات خود زندگی کے کسی شعبے میں اگر کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہے تو مجھے پروان چڑھانے میں ان کی کنٹریبیوشن یقیناً ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر ہماری کسی ماں نے کسی پسماندہ ڈسٹرکٹ سے کسی والدہ نے از خود کسی مہم میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہے تو اپنا کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی کو اس معاشرے کے لیے، اس علاقے کے لیے اپنا رول پلے کرنے کے قابل بنانے میں ان کا کردار بہتر ہوگا۔ تو ہمیں پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ یہ جو منتظمین ہیں ان کی طرف سے ایک ڈیٹا سیٹ شیئر کیا گیا جس میں یہ دکھایا گیا کہ جی بی کے اندر وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے وہ تقریباً ہر 3 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ایموشنل وائلنس کا یا فزیکل وائلنس کا شکار رہتی ہے۔ نہیں، میں میرے پاس جو ڈیٹا سیٹ آیا ہے میں اس پہ ذرا اپنا کامنٹ دے دوں۔ میں گزارش یہ کروں کہ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو کوئی ریلائبل اور ایکوریٹ ڈیٹا، اور اس کی جو کمی کوتاہی ہے، اس کی غلطی بحیثیت حکومت، آج کیونکہ ہم حکومت میں ہیں ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں۔
جب اس طرح کے ڈیٹا سیٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جب اس کی ریلائبلٹی کی بات ہم ان منتظمین سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے پاس ہم نے پرائمری ڈیٹا نہیں ہے، ہم نے سیکنڈری ڈیٹا کو انالائز کر کے یہ رپورٹ کی ہے۔ تو ہماری کوشش ہے بحیثیت حکومت، ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر چونکہ قانون سازی اور پالیسی میکنگ یقیناً ایویڈنس بیس ہونی چاہیے ہے، ڈیسیجن میکنگ ایویڈنس بیس ہونی چاہیے ہے، اور ریسرچ اورینٹڈ جو ہے وہ پالیسیز بننی چاہیے ہیں، تو بنیادی کام جو بنیادی طور پہ گیج کرنے کی ضرورت ہے وہ پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہاں پہ ناہمواریاں ہوں گی، حساسیت ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وہ جو ڈیٹا سیٹس ایک دم سے اپنا فلیگ ریز کر دیتے ہیں یا تو بہت ہی انہونی چہرہ دکھاتے ہیں معاشرے کا، یا بالکل ہی بہت سکون والا چہرہ دکھاتے ہیں۔ تو سوشل رجسٹری کا قیام ہم عمل میں لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے معاشرتی ایشوز کے اوپر، ہمارے فسکل ایشوز کے اوپر، ہمارے جتنی پاپولیشن ڈائنامکس ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس پرائمری ڈیٹا اویلیبل ہو، بنیادی ڈیٹا ہم خود کلیکٹ کر سکیں، اس کے سیمپل سائزز اچھے ہوں، جس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی انداز میں پورٹرے کر سکیں کہ گلگت بلتستان میں بنیادی طور پہ ڈائنامکس گلگت بلتستان کی کیا ہیں۔ تو یہ کوششیں یقیناً جس انداز میں ریاست پاکستان، حکومت پاکستان انٹرنیشنل کنونشنز کا اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا جس انداز میں سگنیٹری ہے، جس میں سیڈو ہے اور بہت سارے جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے اس کے انسداد کے لیے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس پاکستان جو ہے وہ کمیٹڈ ہے اقوام عالم میں، اس کی ایکسٹینشن یقیناً گلگت بلتستان میں کسی نہ کسی شکل میں بٹس اینڈ پیسز میں بھی کیوں نہ ہو لیکن ہو رہی ہے۔ اس میں یقیناً اس ایشو کو، اس طرح کے ایشوز کو بہتر انداز میں پبلک تک پہنچانا، پبلک کو اس حوالے سے سینسٹائز کرنے میں جو ادارے اس انداز میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور جس انداز میں ان کو کام کرنے کے لیے موافق ماحول دیا جانا چاہیے، اس کی حکومتی سطح پہ کوششیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ ہماری بہن بیٹی کو ورک پلیس پہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ورک پلیس پہ کنڈوسیو انوائرمنٹ دینے کے لیے، کالج اسکول کی سطح پہ بہتر موافق ماحول فراہم کرنے کے لیے جو موقع اس چیز کو سینسٹائز کرنے کے لیے ان اداروں کو درکار ہے، وہ موقع یقیناً اس طرح کے اداروں کو حکومت دینے کے لیے خواہاں ہیں اور کوشاں ہیں۔ تو میں میرے خیال میں کافی زیادہ بول گیا ہوں اور ارریلیونٹ بول گیا ہوں، تو میں آخر میں بار دیگر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ہماری آج کی اس ایونٹ کے منتظمین کا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے انتہائی خوشی ہوئی فاطمہ جناح ڈگری کالج کی جس انداز میں ہماری بیٹیوں نے، بہنوں نے یہاں پہ کانفیڈنس بلڈ کیا، شو کیا کانفیڈنس۔ اس قوم کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں تو وہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی چیز وہ خود اعتمادی کی ضرورت ہے اور معاشرے کی تلخیوں سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تمام دوستوں کو بہت شکریہ۔